ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کا 5 باب 33 سے 29 آیات مقدسہ۔ اور انہوں نے ان سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد کیوں اکثر روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے تو کھاتے اور پیتے ہیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، کیا تم باراتیوں سے جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور اس نے ان سے تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی پرانی پوشاک پر نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی کو تو پھاڑتا ہے، اور نئی کا پیوند پرانی کے مساوی نہیں ہوتا، اور نئی میں پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، ورنہ نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنی چاہیے۔ اور پرانی میں پی کر فوراً نئی کی خواہش کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی بہتر ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی صبح کی ریفلیکشن کے ساتھ میں ہوں فادر افتخار مونوپی ملتان سے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج 6 ستمبر ہے اور آج پاکستان کا یوم دفاع بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم آباد سالانہ قومی زیارت مقدسہ مریم کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ آج کی جو پاک انجیل میں ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فریسیوں نے ایک اور چال کا سہارا لیا، اور وہ روزہ رکھنے کے بارے میں یسوع سے استفادہ کرنے لگے کہ آخر یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد بھی تو اپنے استاد کی راہبانہ زندگی کی پیروی کرتے تھے، اور فریسیوں کے شاگرد بھی کئی رسوماتی روزے رکھتے ہیں، مگر یسوع کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، آخر کیوں؟ تو یسوع کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ جب تک ان کے ساتھ میں ہوں یا دلہا ان کے ساتھ ہے، میرے شاگردوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں وہ روزہ رکھنے کو غم کھانے اور ماتم کرنے سے منسوب کرتا ہے، مگر وقت آئے گا کہ میں ان سے جدا کیا جاؤں گا، یعنی پرتشدد موت کے وسیلے سے، پھر یقیناً وہ روزہ رکھیں گے اور اپنے غم کا اظہار بھی کریں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مسیح خداوند نے 2 تمثیلیں پیش کی ہیں، ایک پرانی پوشاک پر نئی پوشاک کا لانا، اور دوسری تمثیل میں نئی مے کو پرانی مشکوں کو بھرنے کی بات کی گئی ہے۔ نئی مے اور پرانے لباس کی دونوں تمثیلوں کے ساتھ یسوع واضح طور پر اپنے شخص اور پیغام میں موجود نئے پن کی تصدیق کرتا ہے۔ لہذا یسوع کی پیش کردہ نئی زندگی پرانی روایت سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ مسیحی زندگی جس میں دولہا خداوند یسوع مسیح ہے وہ موجود ہے، اسے محض روایات، مشاہدات اور دوسرے طریقوں تک محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ خدا کے ساتھ محبت اور قربت کا ایک نیا رشتہ ہے۔ خدا اور پڑوسی کی محبت پر مبنی یہ نئی زندگی ہمارے لیے حقیقی خوشی کہلاتی ہے، حقیقی شادمانی کہلاتی ہے، اور یہ نئے دور کا جشن ہے۔ جیسا کہ ہم شادی کی دعوت کے دوران محسوس کرتے ہیں کہ وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، وہ ناچنے کا وقت ہوتا ہے، وہ شادمانی کا وقت ہوتا ہے، وہ ماتم کا وقت نہیں ہوتا۔ کیا ہم روزانہ اپنی زندگی میں یسوع کی موجودگی کی خوشی اور نئے پن کا تجربہ کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں خدا اور ہمسائے کی محبت پر مبنی ہے یا محض ہم روایات کو اور مشاہدات پر مبنی زندگی گزار رہے ہیں؟ آئیے نئی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں، اور دلہا تو بے شک ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ ہم ایک نئے دور کی زندگی، اور جسے ہم فضل کی زندگی کہتے ہیں، اسے گزار رہے ہیں۔